بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور لاسٹ میسنجر ہونے کے دلائل جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ ساری انسانیت اور ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ خود بائبل اس کی گواہی دیتا ہے۔ انجیل متی باب 15 درس نمبر 24 میں ہے، یسوع نے کہا، میں خدا کی طرف سے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم اور کسی خاص خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ السبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ہادی عالم بن کر آئے، آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، مگر اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، اسی لیے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا نبی یا مسلمانوں کا نبی سمجھ رکھا ہے۔ اکثر لوگ آپ کی آفاقی تعلیم کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ اور فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جی ہاں، جس طرح اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت عام ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر ظاہر کر دیا کہ آپ کی تعلیمات سب کے لیے اور سب کے فائدے کے لیے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی نبی ہیں۔ آپ کے میسج کے مخاطب انسان تو کیا جنات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجن آیت نمبر 2، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے تو عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا،
جو قرآن آج ہمارے گھروں میں جزدانوں میں بند ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے سارے انس و جن کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بنایا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ القلم آیت نمبر 52، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن نے کہا سورہ الفرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو شریعت دی گئی، یہ دین اور یہ شریعت صبح قیامت تک ساری انسانیت اور سارے جنات کے لیے ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔